بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، کل کی طرح ابھی نہیں جانتا کہ کب گھر پہنچوں گا، 1-2 دن لگیں گے۔ کچھ ضروری کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، طبیعت زیادہ بہت اچھی نہیں تھی، اب الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو فی الحال 1-8 دن، شاید کل کا دن بھی اسی طرح ریکارڈنگ کرنی پڑے۔ خبریں بہت اہم ہیں اور الجھاؤ جو ہے کم نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے۔ ایک تو سیاسی محاذ پر بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں اور حتمی طور پہ کہا نہیں جا سکتا کہ آنے والا کل کیا لائے گا۔ گویا آپ ایک صحرا میں ہیں اور آندھی ہے اور کچھ معلوم نہیں ہے کہ آندھی کب تک تھمیں گی، یا آپ کسی جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور تاریکی چھا گئی ہے اور آپ کو چلنا بھی ہے اور سمت معلوم نہیں ہے۔ پارٹیاں آپس میں الجھ رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان سب اچھا نہیں ہے اور کوئی صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ الیکشن کے بارے میں اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کب ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اور کس طرح ہوگا الیکشن۔ ایک مسئلہ تو ہے پارٹی کے الیکشن کا، پی ٹی آئی کے الیکشن ہو گئے لیکن دوسری پارٹیوں کو اس پر اعتراض ہے۔ اور کن پارٹیوں کو اعتراض ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، جن کے ہاں کبھی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہی نہیں، اپنی پارٹیوں کے الیکشن ہوئے نہیں۔ وہ ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتا ہے متفقہ طور پہ، اپنا شہباز شریف صاحب صدر ہو گئے یا فلاں صدر ہو گیا اور فلاں سے حمزہ صاحب کو فلاں عہدہ مل گیا اور محترمہ مریم نواز کو فلاں عہدہ مل گیا۔ یہی پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے۔ یہ زرداری صاحب کا عہدہ ہے، ان کے پاس تو 2 پارٹیاں ہیں، ایک پیپلز پارٹی پاکستان ہے اور ایک پارلیمانی پیپلز پارٹی پاکستان ہے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان بھی سب اچھا نہیں ہے، نون لیگ کے اندر بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بہت خدشات کا شکار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مرکز میں انہیں بہت شدید وسوسے کا شکار ہے، مرکز میں کوئی حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو انہیں اندیشہ ہے کہ انہیں نکال باہر کیا جائے گا کہ بس چلا نون لیگ کا اور اس کے حامیوں کا۔ تو وہ اگرچہ وہ بگڑے ہوئے ہیں بلاول صاحب تو، مگر زرداری صاحب جو ہیں وہ اب سندھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اس بارے میں اب مایوسی ہے کہ مرکز میں وہ چاہتے تھے مخلوط حکومت بنے، کم از کم صدارت انہیں ملے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے ایک اہم لیڈر نے کہا ہے کہ اب جوابی تنقید شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے نون کے ایک لیڈر نے کہ ان کی پرفارمنس بڑی بری رہی ہے حکومت میں، جو پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارت صحت تھی ان کے پاس، یا جو دوسری جو بھی وزارت تھی، تو اس میں وزارت خارجہ، تو بنا بلاول بھٹو صاحب کی پرفارمنس ٹھیک رہی اور نہ وزیر صحت کی ڈاکٹر عاصم کی کوئی ٹھیک رہی پرفارمنس۔ کوئی کام اسپتالوں میں نہیں ہوا اور وزارت خارجہ بھی ناکام۔ اور جمعیت علماء اسلام کے لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ صدارت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے یا نون لیگ کی حکومت بنے، صدر تو مولانا فضل الرحمان ہی ہوں گے۔ اس کا مفہوم دراصل یہ ہے کہ صدارت جو ہے وہ اس کے لیے وہ بہت بے چین ہے، مولانا فضل الرحمان، اور جن صاحب نے یہ بیان دیا اب ان کے نفس ناطقہ ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی وہ اب اس پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ وہاں حالت تو ان کی اچھی نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کی، پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی کوئی بہت اچھی نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال امید پہ دنیا کام ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا جلسہ ہوا ہے اور بہت بری طرح ناکام ہوا، بہت ہی بری طرح ناکام ہوا۔ وہ پارٹی کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ الیکشن نہیں چاہتے، اور اس کی ایک دلچسپ وجہ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ووٹر جو ہیں وہ نسبتاً بڑی عمر کے ہیں اور پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہیں وہ تو ینگ ہیں۔ پختونخوا میں تو ویسے ہی مطلب پی ٹی آئی کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے، تو ہمارے لوگ تو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں الیکشن لیٹ ہو جائے۔ ادھر اپنے پیپلز پارٹی سے بگاڑ کے بعد نون لیگ کی کوشش یہ ہے
کہ صرف اس پہ باپ پارٹی پہ بھروسہ نہ کیا جائے، اور پیپلز پارٹی پہ تو ظاہر ہے اب اس وقت تو کشیدگی ہے، کل خدا جانے کیا ہوگا، تو ایم کیو ایم پہ اور جہانگیر ترین پہ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں تاکہ کسی نہ کسی طرح حکومت حاصل کر لی جائے۔ کچھ بہت افسوسناک واقعات کی خبریں بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی وجہ سادہ سا اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی یہ زیادہ خوفناک چیز ہے، اور قتل بجائے خود بہت خوفناک چیز ہے۔ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ کھلاڑی کنفیوز ہیں اور اس کی وجہ سے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ 2 وفاقی سیکرٹریوں کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے، اتنی شدید کہ جس کی کوئی حد نہیں، بس میں تفصیل اس کی عرض نہیں کر سکتا۔ ایک اور محفل میں جہاں کوئی سرکاری افسر تھے اور نون لیگ کے 3 ایم این اے تھے، کھانے کی میز پہ جمع تھے اور بس اشتعال ہو گیا کسی بات پہ، تو ایک صاحب نے کہا کہ میری طرف انگلی اٹھا کے بات نہ کریں، سرکاری افسر تھے، اور بات بڑھ گئی تو انہوں نے ایک تھپڑ انہیں رسید کر دیا۔ وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پاس گئے کہ ان سے کہیں معذرت کریں، انہوں نے کہا میں اس میں دخل نہیں دے سکتا ہوں، بڑی مشکل کے ساتھ معاملات ٹھیک کیے ہیں، تو اب کیا کیا جائے، اب آپ اس پہ صبر کریں۔ کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملے، اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش یہ ہے کہ بلے کا نشان انہیں مل جائے، یعنی ٹارگٹ وہی ہے کہ ہر صورت میں انہیں یا تو باہر رکھا جائے یا بہت کمزور کر دیا جائے۔ اب یہ ہدف کمزور کرنے کا تو حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر یہی آپشن رہ جاتا ہے، انہیں باہر رکھا جائے۔ ادھر جو واقعہ پیش آیا ہے چلاس میں، اس سے بڑی تشویش پھیل گئی ہے۔ نامعلوم افراد کی جانب سے ایک مسافر بس پر فائرنگ ہوئی ہے، اس میں 8 افراد جہاں بھاگ ہو گئے، 16 زخمی ہیں، اور 2 فوجی افسر بھی اس میں شامل ہیں، لہذا اس میں بڑی تشویش ہے۔ یہ بس جو غزر سے راولپنڈی جا رہی تھی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں 2 برس پہلے چینی انجینئروں پہ حملہ ہوا تھا، جہاں بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، دوسرے ڈیم بن رہے ہیں۔ ڈی سی چلاس کیپٹن عارف کے مطابق ہفتہ کو 6:30 بجے بس پر اندھادھند فائرنگ کی گئی اور سامنے سے آنے والے ایک ٹرک سے ٹکرا کر بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈرائیور نے گرچہ سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ایک حد تک وہ اس نے سنبھال بھی لیا۔ اس سے آبویسلی چینیوں میں بڑی تشویش پیدا ہوگی کہ بار بار انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ حفاظتی انتظامات بہتر بنائیں، اس علاقے میں چینی کام کر رہے ہیں۔ ویسے بھی چینی جو صورتحال ہے اس پہ خوش نہیں ہے، وہ کہہ چکے ہیں سیاسی استحکام ہونے چاہیے، اور سیاسی استحکام تو کیا ہوگا، حفاظتی انتظامات ہی نہیں ہو رہے۔ جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور دہشت گردوں نے بظاہر اس واقعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جس وقت چاہیں شارع کرم پر کوئی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کے پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اور سیاسی اور معاشرتی صورتحال پہ بہت یعنی برے اثرات ہوں گے، بلکہ کہنا چاہیے کاری ضرب لگے گی۔ واقعے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سب کی رائے یہ تھی کہ یہ تو بہت منظم دہشت گردی ہے، اور شارع قراقرم پہ اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو دیامیر بھاشا ڈیم، داسو ڈیم اور دیگر جو ہیں اس کا کیا ہوگا۔ تو حفاظتی انتظامات اس کے بہتر بنانے چاہیے، ظاہر ہے۔ اس ایک واقعہ 2012 میں یہاں یہ ہو چکا ہے کہ ایک بس خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان کے حدود میں اس کو ہدف کیا گیا تھا، جس میں مسافروں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کیا گیا۔ ایک مسافر کا کارڈ دیکھ کر بس سے نیچے اتار کر انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ 18 افراد اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ ایک خبر یہ ہے جناب کہ نواز شریف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف نیب میں مضبوط کیس بنانے والے افسران کو ہٹایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام افسران کو ہٹا دیا گیا۔ پرویز خٹک صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی
اور میرا خیال ہے جمعیت علماء اسلام بھی وہ اس کوشش میں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. موسم بہت سخت ہوگا ان علاقوں، پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں تو آپ کو پتہ ہے برف گر رہی ہوتی ہے. ایسے علاقے بھی ہیں پختونخوا میں جہاں مئی تک برف گرتی رہتی ہے. دانیال عزیز بہت برہم ہے. اب انہوں نے اس کو تو نشانہ بنایا ہی تھا احسن اقبال صاحب کو کہ بھائی آپ مہنگائی کے آپ ذمہ دار نہیں تو اور کون ذمہ دار ہے؟ آپ مانیٹرنگ کمیٹی کے انچارج تھے تو آپ کیا لوڈو کھیل رہے تھے؟ بہت سخت لب و لہجہ ہے، بفرے ہوئے ہیں بالکل. اب انہوں نے مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ کی تباہی میں مریم اورنگزیب کو بھی ذمہ دار قرار دیا اور کہا دن میں 40 پریس کانفرنس. بھائی یہ مبالغہ ہے، 40 پریس کانفرنس تو نہیں ہو سکتی، 2-3 بھی نہیں ہوں گی، شاید کسی دن 2 ہو گئی ہوں. تو یہ کھوکھلی پریس کانفرنس سے جو ہے یہ سے تاثر خراب ہوا ہے. اڈیالہ جیل میں یہ ایک اچھی خبر ہے. اڈیالہ جیل میں سائبر کیس کی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی آئے تو جب جو لوگ وہاں موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ معمول کے مطابق مسکرا رہے تھے، وہ ہاتھ میں تسبیح تھی، لہجے میں کوئی پریشانی اور چہرے پہ کوئی دباؤ نظر نہیں آیا اور جیل کے حوالے سے انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. تو جو جھگڑا ہے ان کا دانیال عزیز اور احسن اقبال کا وہ بہت شدت اختیار کر گیا ہے. یہ حلقہ بندی جو ہے یہ دانیال عزیز کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے کرائی اور ان کے حلقے کو تقسیم کر دیا. دانیال عزیز کے آبائی گاؤں والا علاقہ اور صوبائی اسمبلی کا وہ حلقہ جو ان کا تھا اس میں سے بہت سے علاقے اپنے اس میں شامل کر لیے جہاں سے دانیال عزیز الیکشن لڑا کرتے تھے اور ان کے امیدوار کو دستبردار کرا کے اپنے بیٹے کو ضلع کونسل کا چیئرمین بنوایا اور منصوبہ بندی کے وزیر ہونے کے سبب ناروال کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹ یونیورسٹیاں منظور کرائیں. اور شکر گڑھ اور ظفربال یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے الیکشن لڑنا تھا دانیال صاحب کو اور لڑنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، حالانکہ وہ خود بھی وہیں کے رہائشی ہیں اسی علاقے کے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر میاں رشید کے بیٹے کو ٹکٹ دلوانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد دانیال عزیز گروپ کے امیدوار صدیق بھٹلی کو بھی ہروانے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھا اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ احسن صاحب کے حلقے سے ایک بھی پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا امیدوار نہیں جیتا تھا. اب دانیال عزیز کے نیچے دونوں حلقوں میں احسن اقبال وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا امیدوار لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک میں بیٹے کو، دوسرے میں اپنی مرضی کے امیدوار کو. تو تلخی پارٹی میں بھی بڑھ رہی ہے، نون لیگ کے اور اس کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے درمیان بھی بڑھ رہی ہے. اب پارٹیوں کی حالت تو یہ ہے نا، دیکھیے کہ نون لیگ میں شہباز شریف، عباس شریف، سہیل ضیاء بٹ جب عباس شریف زندہ تھے، حمزہ شہباز، مریم نواز، محسن لطیف، بلال یاسین، عمر سہیل، عابد بشیر، یہ سب عزیز و اقارب ہیں ان کے. تو جب ان کو ٹکٹ دیے جا سکتے ہیں تو ظاہر ہے پھر باقی بھی انہی کی پیروی کریں گے. تو جنرل احسن اقبال سیکرٹری جنرل احسن اقبال جو ہیں وہ اپنے بیٹے اور بھائی اور کزن رانا منان وغیرہ کو کیوں ٹکٹ دلانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دہی یعنی وراثتی سیاست ہے. یہ ہے جناب خطرناک صورتحال. اس میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے، خاص طور میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ اگر شاہراہ ریشم محفوظ نہیں ہے تو سرمایہ کاری کہاں سے آئے گی؟ چینی الگ ناراض ہوں گے اور دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے ریلکٹنٹ ہوگی کہ جہاں کوئی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہے تو وہاں کیا ہو سکتا ہے. ادھر اپنا نون لیگ کے میں نے بتایا ایک امیدوار نے، ایک لیڈر نے جو عمران خان سے ہارے تھے پچھلی دفعہ بہت بری طرح، وہ پیپلز پارٹی پہ سخت نکتہ چینی کر رہے ہیں. لسٹیں جو ہیں اس کے بارے میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان میں گڑبڑ کی جا رہی ہے.
اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر جو ہیں وہ غائب ہیں بعض علاقوں پنجاب میں. اور یہ کیسے ہوگا، اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، یہ اب کہا نہیں جا سکتا. اور یہ اگر اس طرح کا الیکشن ہوگا تو اس الیکشن کی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ پی ٹی آئی کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ منظم منصوبہ بندی کے تحت الیکشن کمیشن گڑبڑ کر رہا ہے. گوسٹ ووٹرز، مردہ ووٹرز، جعلی ووٹرز کا اندراج، یہ سب ان کا الزام یہ ہے کہ نون لیگ کی سہولت کاری کے لیے کیا جا رہا ہے. اپر پنجاب میں جہلم، راول پنڈی، گجرات، مری، اٹک کے علاوہ بلوچستان میں بھی. اور کل وہ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹر ایسے ہیں کہ جو جینون نہیں ہیں، یہ جو تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں. یہ صورتحال ہے. ابھی کوئی ہم سمجھتے ہیں کہ صورتحال کوئی متشکل ہونے لگتی ہے تو اس طرح کی خبر آ جاتی ہے. تو کوئی صورتحال بالکل واضح نہیں ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس پہ ناراض ہوں گے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ خود بھی الجھے ہوئے ہیں. جو خط کا انہوں نے جواب دیا ہے اس پہ دعویٰ کر رہے ہیں بعض اخبار نویس کے، جو اگرچہ ان کے سیکرٹری کی طرف سے لکھا گیا ہے عمران خان خط کے جواب میں، لیکن یہ طرز تحریر ان کا ہے. اور بھی بہت خبریں ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی بعض خبریں ایسی ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور اس کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اس لیے کہ ان سے فساد پھیلتا ہے. اب اگر تو کوئی ہوش و خرد کا مظاہرہ کیا جائے، کوئی تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، سب لوگ غصے میں ہیں، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، تو بات چیت کرنی چاہیے، کشیدگی ختم کرنی چاہیے، الیکشن کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے الیکشن کرائیں، آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، چین یہ چاہتا ہے کہ استحکام ہو، امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اتنی افراتفری پھیل جائے. وہ پریشان ہے کہ ہمارے خلاف بڑی نفرت پھیل رہی ہے. یعنی ایک تو عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ ناخوش ہیں، اور بہن نے علیمہ خان نے صاف کر کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈونلڈ لو کو، اور ہم وہاں اگر یہاں انصاف نہ ملا تو وہاں جا کے مقدمہ دائر کریں گے. تو پھر یہ کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ظاہر ہے اس پہ بڑا اضطراب پایا جاتا ہے. اوورسیز پاکستانی میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ یہ ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کون یہ اعتراض کر رہا ہے، کہ کچھ بھی نہیں کر سکے کوئی، یعنی ان سے جو امید تھی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکے. نہ وہ کوئی بیانیہ بنا سکے ہیں، نہ کوئی واضح موقف اختیار کر سکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی تحرک کا مظاہرہ کیا. ایک جلسہ کیا، ملک بھر سے لوگ جمع کر کے لاہور میں ایک جلسہ کر لیا، اس کے بعد 2 چیمبرز میں گئے ہیں اور وہاں بے ربط گفتگو انہوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اب خم ٹھوک کے مقابلہ نہیں چاہتی ہے. اب وہ کر سکے یا نہیں ہوگی یہ کہا نہیں جا سکتا. خم ٹھوک کے میدان میں نکلے اور اینٹی پیپلز جو نون لیگ ووٹ ہے اس کو لبھانے کی کوشش کریں. 4 سیٹیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا وہ چاہتے ہیں کم از کم جیت لیں، اور 5ویں بھی ندیم چند صاحب کی اگر ہو سکے تو. کچھ اب لوگ شامل ہوئے ہیں، جیسا کل آپ کو بتایا تھا بلوچستان میں جو سابق وزیر اعلیٰ جو ہے، اور سرائکی بیلٹ میں کچھ تھوڑی سی امید وہ رکھتے ہیں، اور دیہی سندھ کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم سندھ میں حکومت بنا سکیں. تو فی الحال انتظار کرنا ہوگا. یہ صحرا کی آندھی ہے اگر تو یہ تھمے، اور جنگل کی تاریکی ہے تو دور ہو. اور کوئی واضح منصوبہ اسی وقت بن سکتا ہے، فی الحال نہیں بن سکتا. اور اگر یہ نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو، جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ شفاف پانی کی طرح اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سوچیں خیال میں ڈھلتی ہیں اور خیال ہی عمل میں ڈھلتا ہے. اگر منفی انداز فکری غالب ہے، اگر انتقام ہی لینا ہے، اگر سب ایک دوسرے کو رسوائی کرنے پہ تلے رہیں گے، اور اگر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی،
اور اگر عدالتی نظام کا یہ عالم ہوگا کہ آئے دن لوگوں کو اس سے شکایت ہو، ایک ایک واقعے پہ فیصلے کیے جاتے ہیں، محفوظ رکھے جاتے ہیں، یا فیصلے کیے ہی نہیں جاتے اور لٹکتے رہتے ہیں، تو کیا استحکام آئے گا؟ دیکھیے، بغیر سے ایک اصول ہے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں دیکھا جاتا ہے بنیادی اصول کیا ہے، پیٹرن کیا ہے، قوانین قدرت کیا ہے۔ سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہے، تو کون سے الیکشن اور کہاں کے الیکشن، اور ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ چار چیزیں لازماً ہوں گی۔ اگر الیکشن شفاف نہ ہوئے، قابل قبول نہ ہوئے، تو مہنگائی بڑھتی رہے گی، اور مہنگائی پہلے ہی اتنی ہو چکی کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مجھے 1970 کے دن یاد آتے ہیں، 71 72 تک 73 تک غالباً یہ صورتحال تھی کہ لوگ یورپ سے بے شمار سیاح آتے تھے، اور وہ ایک بات لازماً کہتے تھے، کچھ براہ راست پاکستان پہنچتے تھے افغانستان کے راستے، اور کچھ انڈیا کے راستے آتے تھے، کہ یہ کیسا ملک ہے، اتنا سستا ملک۔ وہ کہتے تھے $2 میں پورا دن گزر جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ٹھہرتے تھے، تو بعد تو کیمپ لگا کے سو جاتے تھے سیاح، اور 2 3 4 روپے کا کمرہ کرائے پہ مل جاتا تھا، اور چپاتی جو ہے وہ 1 54 کی تھی، یعنی آپ جو 25 روپے کی روٹی ہے، اور ہندوستان اس کے مقابلے میں مہنگا بھی تھا، اور ہندوستان کی فیکس آمدن ہم سے بہت کم تھی۔ 81 کا تو فگر مجھے یاد ہے کہ $280 فیکس انڈیا کی انکم تھی، $180 چین کی تھی، اور $380 پاکستان کی تھی۔ وہ تو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر کے بیڑا غرق کر دیا فخر ایشیا قائد عوام نے۔ تو اس کے بعد تو پھر زوال کا سفر ہی رہا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں، یعنی ہم ضیاء الحق کو ایک مثالی لیڈر کے طور پہ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، اگر جنہوں نے ایٹمی پروگرام پروان چڑھایا اور انڈیا کو ٹھکانے پہ رکھا اور افغانستان کی جنگ لڑی، جس کے بارے میں اب عجیب فلسفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایٹمی پروگرام تو انہی نے مکمل کیا، شروع بھٹو صاحب نے کیا تھا، اس کریڈٹ انہیں جاتا ہے ظاہر ہے۔ تو ان کے زمانے میں مہنگائی پہ قابو تھا، جیسے پھر معاشی ترقی بعد میں ہوئی ہے جناب مشرف کے زمانے میں۔ اب دنیا بھر میں تو جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، مگر کوئی قاعدہ کرینہ ہو، کوئی فائنینشیل ڈسپلن ہو، کرپشن کو قابو میں ہو، کوئی ٹیکس وصولی ہو۔ اب یہ ہوگا کہ مہنگائی اتنی ہولناک ہو جائے گی کہ لوگ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے، سرمایہ کاری ہوگی نہیں، مقامی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوگی، اور بین الاقوامی سرمایہ کاری ان حالات میں کیسے ہوگی، یہ ایک خواب ہے۔ پورا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو بہت خوش ہوں گے کسی کے ہاتھوں بھی ہو جائے، اور ملازمتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تو میں پچھلے دن ایک سینئر پولیس افسر سے ملا تو اس نے کہا جرم بہت بڑھ رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، کرائم بڑھے گا، ملازمتیں ہوگی نہیں تو کیا ہوگا؟ بڑے لوگ ہیں، ان کو مشورہ دیا جائے تو یہ ناراض بہت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو دھمکیاں بھی موصول ہوتی ہیں۔ تو بھائی ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، دنیا کا نظام کسی طریقے سے چلتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات جو ہیں ذاتی ان کو ترجیح دیں۔ ایک آدمی ملک کی خدمت کر سکتا ہے یا اپنے کام کر سکتا ہے، اپنے جذبہ انتقام کو تسکین دے سکتا ہے، کرپشن کر سکتا ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب ملک میں نہیں رہ سکتے، اور افواہیں بہت پھیل رہی ہیں۔ اب میں ان کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی سوچتے ہیں کہ واپس ہی چلے جائیں، نا حالات میں کیا الیکشن ہوں گے، کیا نتیجہ نکلے گا۔ بہرحال اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، زیادہ یعنی پینک نہیں کرنا چاہیے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کا ایک اور کال یاد آیا کہ پریشانی میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، مصیبت میں گھبرا جانا ایک دوسری 2 مصیبتوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ملک اللہ نے اس لیے نہیں ہمیں دیا ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسی جلیل القدر ہستیوں اور بے شمار لاکھوں مخلص کارکنوں کا توفیل، کہ یہ اس طرح برباد ہو جائے گا، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو جائے۔ اس ملک کا ایک منور مستقبل ہے، لیکن مستقبل کو قرآن کریم کہتا ہے کہ انحصار جو ہے نتیجے کا وہ نیت پہ ہوتا ہے۔ حدیث بھی ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے ان الاعمال بالنیات، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کوشش کرنی پڑے گی۔
غصے میں نہ آئیں، جھنجھلاہٹ میں نہ پڑیں، ٹھنڈے دل سے. مجھے بہت خوشی ہے کہ عمران خان صاحب ایموشنل بیلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شکایت کم کرنے لگے ہیں اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذاتی تکالیف کا اظہار نہیں کرتے. اگرچہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، 200 مقدمے، تو بھائی ایک مقدمہ ٹھیک ہو سکتا ہے، 2 ٹھیک ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں. پھر وہ اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری فوج ہے اور اپنی پارٹی کو منع کر رہے ہیں کہ کوئی اس پہ ناروا تنقید نہ کرے. یہی وہ کر سکتے ہیں اور تحقیر نہ کرے. تو مگر یہ ہے کہ کوئی سن نہیں رہا. جب ایسی صورتحال ہو تو مگر یہ فائنلی یہ کب تک لڑیں گے؟ جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ تضادات جب بہت بڑھ جاتے ہیں تو پھر اسی وقت حل ہوتے ہیں. تو امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ دعا بھی کرنی چاہیے. اتنا بھی نہیں ہم کرتے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، دعا بھی نہیں کرتے. کوشش، اول تو کوشش کرنی چاہیے. کوشش نہیں تو اللہ سے دعا تو کریں. وہ غفور رحیم عرش معلیٰ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. اس کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عدل کا جو نظام ہے اس پہ اس کی رحمت اکثر غالب آتی ہے. اور پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ غزہ کے واقعات کے بعد تو ایمان تازہ ہو جانا چاہیے. 4.4 بلین میسیجز اسرائیل کے حق میں گئے ہوئے ہیں. یہ 4 دن پہلے میں نے فگر دیکھے تھے. اور 25 بلین 6 گنا ان کے حق میں ہوئے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں. چند ہزار فلسطینیوں نے تاریخ کا ورق الٹ دیا ہے اور اب اسرائیل کو کبھی قرار نہیں ہوگا. 5 لاکھ آدمی ان کے بھاگے اور وہ یعنی اب بالکل کھلم کھلا اس خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود مٹ سکتا ہے. دنیا بھر میں کتنے ملکوں نے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں اور امریکہ تک جو ہے وہ جھنجھلایا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ بڑا تباہ کن ہوگا. امریکہ میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو دیکھیے جب کوئی کوشش کرتا ہے حسن نیت کے ساتھ تو لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہے. یہ جو ہم فرض کر لیتے ہیں نا کہ بس تباہی آ رہی ہے، وہ بس تباہی کیسے آ رہی ہے؟ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں مگر شائستگی کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوں، گالی نہ دیں، انتقام کی خو نہ پالیں، اور اٹھ کے کھڑے ہوں اور شائستگی کے ساتھ جدوجہد کریں. میری ذاتی رائے یہ ہے، مجھے نہیں پتا اس پہ کوئی پی ٹی آئی والے یا دوسرے لوگ عمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں. 5-6 7 کروڑ آدمیوں کے دستخط کرانے چاہیے شفاف الیکشن کے لیے، تحریک چلانی چاہیے، اور بہت سی مثبت چیزیں ہو سکتی ہیں. خیر ایک چھوٹے سے بھی لاگ میں سب چیزوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ سے دعا کیجئے، اپنی اپنی جگہ پہ جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کیجئے. مجھے اس میں عمر بھر رتی برابر شبہ نہیں ہوا جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، جو قرآن کریم کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا، جو اہل علم کی صحبت نصیب ہوئی، کہ پاکستان ایک کا منور مستقبل ہے. کب کا علامہ اقبال نے کہا تھا، یعنی پاکستان تو ان کی وفات کے بہت 38 میں ان کا انتقال ہوا اور 47 میں بنا، کہ پاکستان بن کے رہے گا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اور قائد اعظم نے کہا تھا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ مال جذباتی تقریریں نہیں تھی، یہ جذباتی تقریریں کرنے والے لوگ نہیں تھے. ہم کیوں گھبرائے ہوئے ہیں اور کیوں رو پیٹ رہے ہیں، کیوں خود رحمی کا شکار ہیں؟ اللہ کا نام لے کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیے اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ کوشش کیجئے. انشاءاللہ آنے والا کل جو ہے وہ روشن ہوگا. اقبال نے کہا تھا کہ لے کے نکلوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، اندھیری شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. کن برے حالات میں پاکستان بن گیا تھا، کوئی امید نہیں کر رہا تھا. تو اس سے کم کوشش کے ساتھ پاکستان کو سنبھالا جا سکتا ہے. ایک ذہین قوم ہے، دنیا کی ذہین ترین اقوام میں سے ایک قوم ہے. مہاتیر محمد کہتے تھے کہ 6 مہینے میں ایک پاکستانی وہ سیکھ لیتا ہے جو ایک ملائیشین سیکھتا ہے. $5,000 میں نے آخری دفعہ جو فگر دیکھے تھے کوئی 1.5 سال پہلے، فی کا آمدنی ہوگی. ملائیشیا کی تو کوئی معیشت ہی نہیں تھی. کون سی وہاں پیداوار ہے؟ ربڑ کی پیداوار تھی اور یہ پام آئل کی. تو وہ یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بس گفتگو ذرا طویل ہوگی، معافی چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد ذرا بہتر طریقے سے پروگرام کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
بارک اللہ.